وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. رواہ البخاری. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمتیں لگائیں وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہیں. لا تحسبوه شرا لکم. اس تہمت تراشی کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو. بل هو خیر لکم. بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہیں. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اور ان میں سے جس نے جتنا گناہ کیا وہ سزا وہ پائے گا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور جس نے تہمت تراشی کی اسے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، پسندیدہ اور محبوب بیوی مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے. اس کا اظہار لوگوں کے درمیان بھی کیا کرتے.
ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے پسندیدہ آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول من الرجال، آدمیوں میں مردوں میں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیوی پر اس طرح سے آزمایا گیا کہ منافقوں نے ان پر تہمتیں لگائی، ان کی عزت کو ناموس کر ان کی عزت کو تراشنے، ان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کو غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر پر نکلتے تو سفر میں جانے سے پہلے قرعہ کے ذریعے سے کسی ایک بیوی کا نام نکالتے اور قرعہ میں چٹھی میں جس کا نام آتا اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ لوٹ رہے تھے، درمیان میں آرام کی ضرورت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے والے ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے قافلے سے دور جاتی ہیں، دور جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جو ہار جو ان کے اپنے بہن سے عاریتاً لی تھی وہ ہار گم گیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس ہار کو تلاش کرتے ہوئے پھر اسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں۔ واپس جب آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قافلے والے اس جگہ سے نکل جاتے ہیں، قافلہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس جگہ سے نکل جاتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت دبلی پتلی عورت تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ لوگوں نے جس سواری پر وہ بیٹھتی تھی، سواری والوں کو ان کے بوجھ کا اندازہ نہیں ہوا، سمجھے کہ وہ دبلی پتلی تھی۔ سواری والوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سواری میں ہے اور سواری لے کر چلے گئے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کرنے کے بعد اس جگہ پہنچتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور قافلے والے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچ کر اسی جگہ بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور اس جگہ آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ کر سو جاتی ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قافلہ آگے نکل جاتا تو پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ کر آتے کہ جب ہم نکلنے کے بعد جب اچھی طرح روشنی آ جائیں تو قافلے والوں کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو وہ آدمی لے کر آ جائیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک آدمی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر آئے تھے۔ جب صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ صبح سویرے دیکھتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھی سو رہی ہیں تو پریشان ہو گئے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، اور صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ وہ
پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے. تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو سواری کو آگے بڑھایا. عائشہ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو گئیں اور دونوں مل کر قافلے سے جا ملے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. اس درمیان دونوں نے کچھ بھی گفتگو نہیں کی, سوائے انہوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سواری آگے بڑھ گئی. دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے. اس منظر کو منافقین دیکھ رہے تھے. منافقوں کے لیے ایک بہت بڑا بہانہ مل گیا. رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب دیکھا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ کر نعوذ باللہ تہمتیں لگانے لگا, ان کی عزت کو تار تار کرنے لگا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد میں بیمار پڑ گئی اور میں بیمار ہونے کی وجہ سے 1 مہینے تک اپنے گھر میں رہی. منافقین اس سبب کو, اس واقعے کو لے کر اس میں بہت سارے باتیں جوڑ کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمتیں لگانے لگے اور یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی. اور یہ جو بات پھیلی تھی مدینے والوں میں تو بات مشہور ہو گئی تھی, لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے بالکل بے خبر تھی, کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوتی تو ان کے ساتھ زیادہ لطف اور مہربانی عنایتیں کیا کرتے تھے. 1 مہینے کے درمیان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول جایا کرتے, ان کی زیارت کرتے, ان سے ملاقات کرتے, ان کی عیادت کرتے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ باہر کی کچھ بھی خبر مجھے نہیں تھی, لیکن میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ جب کبھی میں بیمار ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لطف اور عنایتیں مجھ پر کیا کرتے تھے, جو محبتیں مجھ پر نچھاور کیا کرتے تھے, وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی. مجھے ایک بات شک میں ڈال رہی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی خبر نہیں تھی. 1 مہینے بعد جب میں ٹھیک ہو گئی, میں بیماری سے نکل گئی, تو رات میں قضاء حاجت کے لیے ام مستح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں, ان کے ساتھ مل کر قضاء حاجت کے لیے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے گھر سے دور میدان کی طرف گئے. جب قضاء حاجت سے واپس آنے لگے تو اتفاق سے ام مستح کا پیر پھسل گیا. تو اس وقت ام مستح نے اپنے بیٹے مستح کو بددعا دی, تعیس مستح. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بئس ما قلتی, تم نے کیا بری بات کہی, مستح تمہارے بیٹے ہیں اور بدر کی لڑائی میں وہ شریک ہوئے, بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا بڑا مقام ہے, تم اس آدمی کو کیوں برا بھلا کہتے ہو. ام مستح نے کہا کہ عائشہ تم نہیں جانتی, تمہارے خلاف لوگ جو باتیں بتاتے ہیں ان میں مستح بھی شامل ہو گیا ہے, مستح تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ تمہارے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنے کی وجہ سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے آپ پر تہمتیں لگائی ہیں, آپ کی عزت کے خلاف, آپ کے ناموس کے خلاف بری بری باتیں پھیلا رکھا ہے, اور مدینے میں بات پھیل چکی ہے, مدینے میں لوگ پریشان ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. 1 مہینے کے بعد جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بیماری اور بڑھ گئی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ کر اپنے گھر تشریف لے گئی, اپنے گھر چلے گئی اور اپنے والدین سے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, میرے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کی والدہ نے سارے معاملے کی خبر دی اور کہا کہ جب کبھی انہوں نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی جب کبھی کوئی بندہ کسی کے پاس محبوب ہوتا ہے تو اس کے خلاف لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں, تم پریشان نہ ہو. تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا, گناہوں کو بخشنے والا ہے.
اگر تم بری ہو، تم پاک ہو، تم اس گناہ میں شریک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بری کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدین سے کہا کہ تم جواب دو اس بات کا۔ ان کے والدین بھی کچھ جواب نہیں دے پائے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، تم 1 مہینے سے اس بات کو سنتے سنتے یہ باتیں تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہیں، یہاں تک کہ تم ان باتوں کو یقین کر چکے ہو کہ میں برائی کر گئی، نعوذ باللہ، میں نے اس طرح نہیں کہی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ برائی نہیں کی تو تم نہیں مانو گے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ برائی کی ہے حالانکہ میں نہیں کی، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میں نے برائی نہیں کی، تو اتنے میں وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری براءت نازل کر دی ہے، تم اس تہمت سے پاک ہو، اس تہمت سے تم پاک ہو۔ یہ واقعہ افک ہے، اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑی تہمت ہے۔ یہ واقعہ سیرت کا، تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، پریشان کرنے والا واقعہ ہے۔ جب معاملہ مدینے میں پھیلا ہوا تھا تو مدینے کے سارے لوگ پریشان تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کا معاملہ تھا۔ منافقین بڑے مزے لے کر ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اور بعض سادہ لو مسلمان بھی جو سچے ایمان والے تھے، سچے اسلام والے تھے، منافقوں کی سازش کے شکار ہو گئے۔ افسوس، صحابہ کرام پریشانی میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا بلا کر مشورہ کرتے کہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے، دردناک معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اہلک لا نعلم الا خیرا، کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی پاک بیوی ہے، یہ آپ کی چہیتی بیوی ہے، ہم تو ان میں کوئی برائی نہیں جانتے ہیں، وہ تو مکمل طور پر پاک دامن عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی، بریرہ کو بلا کر کہا ہل رأیت منہا شیئا، کہ بریرہ تم نے ان میں کوئی برائی دیکھی ہے؟ تم ان کے ساتھ رہتی ہو، ان کی خدمت کرتی ہو، ان کے ساتھ گھر میں رہتی ہو، کیا تم ان میں کوئی برائی دیکھی ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان میں ہم نے بھلائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ میں بھلائی کے علاوہ ہم نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ پاک دامن عورت ہے، عزت والی عورت ہے، حیادار عورت ہے، اور علم بھی بہت زیادہ ان کے پاس ہے۔ ہاں، ان میں اگر ان کے خلاف کوئی بات کہہ سکتی ہوں تو اتنی بات ہے کہ وہ کم سن عورت ہے، کم سن لڑکی ہے۔ آٹا گوندنے کے بعد آٹا رکھ کر سو جاتی ہے، بکری آتی ہے اور آٹا کھا کر بکری چلے جاتی ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، بڑی پاک دامن عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر پوچھتے، خطبے میں اعلان کرتے کہ لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت خطرناک تھا۔ جب وحی نازل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور سارا مدینہ خوشیوں میں لہلہا اٹھا، کہ کیونکہ وہ ایک بہت ہی المناک واقعے سے، اندوہناک معاملے سے نکل چکے تھے۔ اب یہ واقعہ افک واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس قدر خطرناک واقعے کو مسلمانوں کے درمیان کیوں پیش آنے دیا؟ اس میں ہمیں کیا سبق ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی فضیلت والی عورت پر کیوں تہمتیں لگائی گئیں؟ اتنی فضیلت والی عورت کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت سارے عورتوں پر ایسے ہی ہے جس طرح سارے کھانوں پر سرید کو ہے۔ مدینے میں سرید کھانا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کھانوں پر جس طرح سرید کو فضیلت ہے، اسی طرح ساری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت ہے۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی فضیلت والی عورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے، تکلیف محسوس کرتے، تو تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے پاس رہنے کو پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت زیادہ کیا کرتی تھی. تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کو ٹارگٹ کیا گیا. اس واقعے میں ہمیں بہت زیادہ اسباق بتائے گئے. صحابہ کرام کو دیکھیے، جب یہ معاملہ ہوا تو اکثر صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، اپنی زبان کو وہ باتوں سے گندی نہیں کیا جن باتوں سے منافقین اپنی زبان کو گندی کر رہے تھے. جب منافقین یہ باتیں پھیلا رہے تھے تو اکثر صحابہ کرام نے کہا سبحانک، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، ہمیں اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم اس آدمی پر، عائشہ رضی اللہ عنہ پر کوئی بہتان سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا سبحانک، ایسی بات ہو نہیں سکتی، اللہ رب العالمین پاک ہیں، یہ منافقین جو باتیں بتا رہے ہیں وہ مکمل طور پر تہمت ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمتیں لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ زینب، کیا تم عائشہ میں کوئی بری بات دیکھتے ہو؟ تو زینب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، کہ اللہ کے رسول میں اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو حفاظت میں رکھتی ہوں، میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو ان میں تو ہم نے بھلائی دیکھی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں کسی پر تہمتیں لگیں، کسی کے خلاف کوئی بات کہی جانے لگے، تو ایسے موقع پر اس وقت تک کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں جب تک کہ وہ بات ثابت ہو جائے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کے خلاف کوئی بات پھیلائی جاتی ہے بغیر ثبوت کے ہو، لیکن ہم لوگ اسے پھیلانے لگتے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، ایسا اس کو امید اس پر ایسے لاتے ہیں گویا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا. اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات پھیلائی جانے لگے، خاص طور پر اس کی عزت کے خلاف، اس کے عصمت کے خلاف کوئی بات آئے، تو اس وقت تک ہمیں کوئی بات قبول نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ثبوت، دلیل نہ آ جائے. جب دلیل نہ آئے تو بات نہیں ہوئی. ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اس واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، یوم تشہد علیہم السنتہم، جب قیامت قائم ہوگی تو ہر انسان کی زبان، ہاتھ، پیر سب گواہی دیں گے. اگر تم نے کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات کہی ہو اور مسلمان اس بات سے پاک ہو، تو کل تمہارے اعضاء، تمہارے جسم کے حصے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ رب العالمین اس نے فلاں مسلمان کے خلاف یہ بات کہی. تو رب العالمین کے دربار میں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات کہہ دیں اور کل رب العالمین ہم سے سوال کر دیں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، تو نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف یہ بات کیوں کہی؟ تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ دھڑلے سے خبریں ادھر ادھر پھیلاتے جاتے ہیں. کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، دوستوں میں شیئر کرنا، رشتہ داروں میں شیئر کرنا بڑی آسانی کے ساتھ پھیلاتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی باتیں ہم پھیلائیں گے، جتنا ہم اس میں ساتھ دیں گے، اتنا ہی ہم گنہگار ہوں گے، اتنے ہی ہم گنہگار ہوں گے. ہمیں سوچ سمجھ کر ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس واقعے سے ایک اہم بات اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ مسلمان کے پاس جب کوئی بات پہنچے، اس کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کو تحقیق کر لینا چاہیے. اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب منافقوں نے تمہارے درمیان اس طرح کی باتیں پھیلائیں، اس طرح تمہارے پاس تہمتیں تراشنے لگے، تو تم کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس بات میں اپنی بات کو بڑھائیں، ہمارے لیے جائز نہیں کہ
کہ ہم اس میں کوئی بات کہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ہم اس بات میں کیسے اپنی بات کو لگا سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کبھی کوئی بات پہنچے، جب تک ثابت نہ ہو جائے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری اہم بات اللہ رب العالمین نے کہا، اس واقعے سے سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کے تعلق سے اچھی سوچ رکھنا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اللہ رب العالمین نے کہا جب منافقوں کی بات تم نے سنی تو منافقوں کی بات کو سن کر تم اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ منافقوں نے ام المؤمنین عائشہ پر تہمت لگائی، لیکن تم پر ضروری تھا کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، تمہاری مسلمان بہن ہے، اپنے تعلق سے، ان کے تعلق سے اچھا گمان تم نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، اس سے ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان کے تعلق سے اچھا گمان کرنا، اچھی امید رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ اکرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب ایک آدمی آنے والا ہے، جنتی ہے۔ اللہ کے رسول کے کہنے کے بعد ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہو گئے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ 3 دن بھی وہی صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ سننے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صحابی بڑے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے، اکیلے میں عبادت گزار، رات میں تہجد اور قیام اللیل کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ صحابی اس آدمی کے پاس جا کر کہتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جنتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، کیا میں تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ تو وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ رات میں ان کی نیکیاں کیا ہیں، ان کی عبادتیں کیا ہیں۔ وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ جب سے عشاء کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر فجر کے اذان کے وقت اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت نظر نہیں آئی، قیام اللیل نہیں، تہجد نہیں، کوئی زیادہ عبادت نظر نہیں آئی۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ صحابی اس صحابی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو میں نے سنا کہ تم جنتی ہو، میں جاننا چاہا کہ تمہاری نیکیاں کیا ہے، تمہاری عبادتیں کون سی ہیں، تاکہ میں بھی وہ عبادت کروں، میں بھی وہ نیکی انجام دوں اور میں بھی جنت کا مستحق بن جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بہت زیادہ عبادتوں میں آگے بڑھنے والا نہیں، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، اللہ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں ان عبادتوں کی پابندی کرتا ہوں، چھوٹی موٹی نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی جو بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری یہ نیکی ہو سکتی ہے کہ دیکھو میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے غلط گمان نہیں رکھتا، سارے مسلمان میرے پاس برابر ہیں، سب کے تعلق سے میں اچھی امید رکھتا ہوں، اچھی سوچ رکھتا ہوں، اچھا خیال رکھتا ہوں، سب میرے مسلمان بھائی ہیں، سب کے تعلق سے میں اپنا دل صاف رکھا ہوں۔ وہ صحابی نے کہا کہ دیکھو یہی کام ہے، یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی۔ یہ کام تو چھوٹا کام ہے لیکن بہت ہی عزیمت چاہیے، بہت محنت چاہیے کہ آدمی اپنے دل کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے پاک و صاف رکھے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب منافقین نے مسلمانوں کے خلاف تہمتیں لگائیں تو تم اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتائی۔ 5ویں بات، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان برائی پھیلانا، فحاشی لعنت کا سبب ہے۔
ہم اگر کسی مسلمان کے درمیان کوئی برائی پھیلاتے ہیں یا مسلمان کے درمیان کیا برائی کا سبب بنتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، مسلمانوں کے درمیان برائی پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان المناک واقعہ یا معاملہ پیش کرنا اس قدر خطرناک جرم ہے، اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی لعنت دنیا میں بھی نازل ہوگی اور آخرت میں بھی نازل ہوگی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں برائی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی بری بات ہے، اللہ رب العالمین وعید سناتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان برائی پھیلانا دردناک عذاب لعنت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا میں معمولی سمجھ کر پھیلا دیتے ہیں، معمولی سمجھ کر شیئر کر دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی برائی ہو، مسلمانوں کے درمیان وہ برائی پھیلنے لگے، وہ برائی گانے کی شکل میں ہو، وہ برائی بدگمانی کی شکل میں ہو، وہ برائی غیبت کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کی بیماری برائی ہو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی لعنت اس آدمی پر آ سکتی ہے۔ اس معاملے کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ ام المؤمنین عائشہ پر جب تہمتیں لگائی جا رہی تھی، تم دوسروں تک باتیں پہنچا رہے تھے اور تم اس کو سمجھ رہے تھے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اس معاملے کو تم معمولی اور آسان سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معاملہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ برائی پھیلانا اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں۔ پردے کا حکم اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں خلوت میں غیر محرم عورتوں سے دور رہنے، اجنبیوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ساری چیزیں کس لیے؟ تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس طرح کی گندگیوں سے پاک رہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے اچھی سوچ رکھے، اچھا گمان رکھے، ہر ایک کی عزت پاک رہے، ہر ایک کی عصمت محفوظ رہے، ہر ایک کی عزت باقی رہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں۔ اتنا معاملہ ہوا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور سبق یہ بھی بتلایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد مصطح رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا خرچ وہ دیا کرتے تھے۔ جب مصطح رضی اللہ عنہ سچے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہونے کے باوجود اس فتنے میں شریک ہو گئے، آزمائش کے شکار ہو کر منافقوں کے ساتھ ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، میں اس پر خرچ کرتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں اور وہ میری بیٹی کے خلاف کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ فوراً آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضیلت والے اور حیثیت والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو مسکین اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے کہا کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں۔ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، انہوں نے کہا بھلا کہ پروردگار میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں
جب تک میری زندگی رہے میں مصطح پر خرچ کرتا رہوں گا، مصطح کی مدد کرتا رہوں گا۔ تو اس طرح مصطح عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہنے والوں میں سے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی کہ فضیلت والوں کو، حیثیت والوں کو کسی بھی نیکی میں رکنے کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح پر خرچ کرنے لگے۔ تو اس واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو گئی، اور اس واقعے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی، اس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی۔ تہمت لگنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے میری پاک دامنی بتلا دیں گے، کوئی وحی وغیرہ نہیں آئے گی، میں یہ سمجھ رہی تھی۔ اچانک یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، وحی نازل ہوئی، تقریباً 10 سے 12 آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے میری پاک دامنی بتائی جائے گی اور میں بری ہوں، میں اس طرح کی تہمتوں سے پاک ہوں، میں اس طرح کے الزام سے پاک ہوں، خواب کے ذریعے بتایا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور میرے بارے میں اتنی آیتیں نازل کی کہ قیامت تک آنے والے ان آیتوں کو پڑھیں گے، قیامت تک آنے والوں کے لیے میری عزت ثابت ہو گئی، قیامت تک آنے والے میری فضیلتیں پڑھتے رہیں گے۔ سورہ نور کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت تک آنے والے ان آیتوں کو پڑھیں گے اور میرے تعلق سے جو میری فضیلت کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا احسان تھا، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے واقعہ جب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرنے لگے، جن کے تعلقات جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے قریب تھے ان سے پوچھنے لگے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کیا اس تعلق سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے تعلق سے کوئی بات آ جائیں تو ہمیں بجائے کہ لوگوں کی باتوں پر یقین رکھیں، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، اس تعلق سے جو باتیں ہو سکتی ہے تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو معاملہ جن سے جڑا ہے ان سے بھی جا کر پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں لقد بلغنی عنکی کذا و کذا، عائشہ تمہارے بارے میں میرے پاس یہ باتیں پہنچی ہیں، تمہارے تعلق سے یہ باتیں پہنچی ہیں، دیکھو اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ڈائریکٹ اس سے پوچھ لینا چاہیے، بجائے کہ دوسروں کی بات سنیں، دوسروں کی بات غلط ہو سکتی ہے، دوسروں کی بات پر یقین کریں، ہم ڈائریکٹ ان کے پاس جا کر کوئی بھی معاملہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ اس واقعے میں سب سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا اعتراف کر لو اور توبہ کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ اگر کوئی بندہ انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ سیرت کا ایک المناک دردناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل کی، اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں یہ سارے اسباق بتائیں۔ ان میں سے سب سے ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ آزمائشیں سب پر آ سکتی ہیں، آزمائش سب پر آ سکتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں، میں نیک ہوں، مجھ پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، اللہ مجھے آزمائے گا نہیں، میں آزمائش سے پاک ہوں، ایسی بات نہیں۔ اس واقعے پر غور کیجئے، آزمائش اللہ کے رسول پر آئی، آزمائش سب سے افضل صحابی پر آئی، آزمائش اللہ کے رسول کے سب سے محبوب اور پسندیدہ عورت پر آئی۔ تو اس طرح آزمائش سب پر آ سکتی ہے، مصیبت سب پر آ سکتی ہے۔ ایسے موقع پر صبر کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہی ہمیں اس واقعے سے سبق ملا کہ آزمائش کے موقع پر صبر کریں تو اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ اچھا دے سکتا ہے۔
نتیجہ کیا ہوا اس میں؟ اللہ رب العالمین نے کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس معاملے کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے۔ بھلائی کیسے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو گئی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت ثابت ہو گئی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس طرح ہمیں بہت سارے اسباق اس میں ملے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے واقعات میں، سیرت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے فکر کی، سوچ کی حفاظت کریں۔ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔